بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو میں سینئر تجزیہ کار عامر مبور اعجاز عباسی. ناظرین، گزشتہ رات کو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے اور بہت اہم نوعیت کے فیصلے ہیں. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ حکومت اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے یعنی آزاد کشمیر اسمبلی میں، تو آج اس نے اب کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دوسرا، آج یوم نیلا بٹ منایا گیا اور جو بڑی تقریب درکوٹ نیلا بٹ میں ہوئی ہے، آج وہاں سردار عتیق صاحب اور سردار تنویر الیاس خان اور قائدین سمیت آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ وہاں موجود تھی. اس کے اوپر ہم یہاں تفصیل سے بات کریں گے. پھر آزاد کشمیر کے مجموعی سیاسی صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور جو محترم راجہ فاروق ادر صاحب کی جو خط ہے وہ، اور پھر اطلاع یہ بھی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو حلقہ انتخاب ہے وہاں راجہ علی ذوالقرنین جو ان کے انتخابی تعدی رہے ہیں، یعنی گزشتہ 3-4 الیکشن یہ مل کے لڑیں. ابھی اطلاع یہ ہے کہ علی ذوالقرنین صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن لڑیں گے اور انور اللہ کے مخالف یعنی گروپ سے مخالف لابی سے الیکشن لڑیں گے. 3-4 موضوعات ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو آج بلکہ اعلان ہوا اسلام آباد میں کہ جو پاکستان میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں بالخصوص پنجاب میں، تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون مل کے ضمنی الیکشن لڑیں گے. تو آغاز کرتے ہم یوم نیلا بٹ سے. اعجاز بھائی صاحب، آپ یوم نیلا بٹ بنایا گیا اور بڑی تقریب ذرا اسپرایت یہ نیلا بٹ میں ہوئی ہے، تو کیا ہوا آج یعنی دن کو اور کیسا رہا اس وقت نیلا بٹ؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ بڑا ایک تاریخی دن ہے جو تقریباً ویسے تو 1947 سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن 74 کے ساتھ 1970 کے بعد مسلم کانفرنس اس دن کو مناتی آئی ہے. اور اس دن جب آزاد کشمیر میں آزادی کے لیے اس مقام سے ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا جس میں مجاہد اول موجود تھے. اس وقت الگ نوجوان عمر تھی ان کی. مظفر حسین ندوی صاحب جو تھے انہوں نے اس کی تھی. اور اطلاع یہ تھی کہ جب یہ 23 اگست کو اجلاس ہوا 1947 کو، تو اس وقت اس سے پہلے باغ ودا باڑی اور راولہ کوٹ حسین کوٹ کے آس پاس کہیں کوئی مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج اور لوگوں کے درمیان کوئی جھڑپیں ہوئی تھیں. تو وہاں اس مقام سے اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ یہاں سے اپنے گھروں کو لوگ نہیں جائیں گے بلکہ سیدھے اس مقام کی طرف چلیں گے مسلح ہو کر جہاں مہاراجہ کی فوج اور لوگوں کے درمیان کوئی جھڑپ ہوئی تھی اور کوئی سی ایک آدھ شہادت کی بھی اطلاع تھی. تو ہمارے پرانے دور کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سے ہی ایک مسلح جتھا مسلم کانفرنس کا اور لوگوں کا جب پوری طرح ارجے اور جالے کی طرف چلا تو راستے میں جاتے ہوئے ناول ایک جگہ ہے جو جالہ کے قریب ہے، وہاں مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج جو کہ ہماری تحصیل دیرکوٹ میں 2 جگہیں تھیں جہاں مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہل جگہ ہے چمن کوٹ کے قریب اور ایک چڑالہ. وہاں اپنی فوج کو نکالنے کے لیے اور کچھ اپنے ساہوکاروں کو نکالنے کے لیے فوج انہوں نے بھجوائی تھی، وہ لے کر واپس جا رہی تھی. تو اس فوج کے ساتھ ناول کے مقام پر اس یعنی جتھے فوج وہ کا لڑنا نہیں چاہ رہی تھی بلکہ اب واپس یہ جا رہے تھے. مختلف اس میں رائے ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی چونکہ ان کی تعداد تھوڑی تھی. یہاں کوئی 2 بہت نمائندے بیٹھے ہوئے تھے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساہوکار ٹائپ اور نمائندے، جس طرح پرانے دور میں نمبرداری کا ایک نظام تھا. تو ان کو محفوظ اور وہ ہندو تھے، دونوں بااثر لوگ تھے. ان کو نکالنے کے لیے اس نے فوج بھیجی تھی اور وہ فوج ان کو لے کر نکل رہی تھی، واپس جا رہی تھی کہ یہ جو نیلا بٹ کا جو گروپ تھا اس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور وہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے آئی تھی، ظاہر ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ علاقہ سارا کنٹرول تو ظاہر ہے مہاراجہ ہری سنگھ کا ہی تھا. وہ اگر لڑنے کے لیے آئے تھے یا نہیں تھے، لیکن سیکورٹی فورسز تو ظاہر ہے ہر وقت تیار رہتی ہیں اور اگرچہ تعداد ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن بہرحال یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد بہت سارے لوگ باغ کی طرف گئے تھے. تو اسی دن کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے. اور آج وہاں یوم نیلا بٹ میں ویسے ہر سال روایت رہی ہے مسلم کانفرنس کی کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں اس میں نمائندگی کے لیے. اس بار بھی انہوں نے بلایا. تنویر الیاس صاحب بھی شامل تھے، حریت کانفرنس والے بھی شامل تھے، سردار عتیق صاحب خود اس میں موجود تھے. تو تنویر الیاس صاحب نے وہاں جو گفتگو کی ہے انہوں نے وزیر اعظم کو ٹارگٹ کیا. یہ جو چونکہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی جو ایک عرصے کے بعد الیکشن کروائے ہیں، ظاہر ہے وہ اب یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی جو ابری ہے یہ ایک لحاظ سے وہ بلدیاتی الیکشن جو کروائے گئے تھے وہاں سے ظاہر ہے اس کا ایک ترغیب نکلی تھی. تو وزیر اعظم کو انہوں نے پیغام دیا جی کہ یہ آزاد کشمیر و خرابیوں کے ذمہ دار آپ ہیں
آپ نے سیاسی پارٹیوں کو بیوقار کیا، آپ نے تاریخی دنوں کو بیوقار کیا، آپ نے آزاد کشمیر کے اندر ماحول خراب کیا اور لوگوں کو انہیں ترغیب دی، لوگوں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اس افراتفری کے عالم میں خود کو بچا کر آگے بڑھیں اور اپنے مطالبات کے لیے ایک پیرائے کے اندر رہ کر کام کریں۔ سردار رفیق صاحب نے کوئی اس طرح کی مخالفانہ بات نہیں کی، ویسے اشاروں کرائم میں ایکشن کمیٹی کے خلاف باتیں تو انہوں نے ضرور کی ہیں۔ تو گویا مجموعی لحاظ سے اس دن کو ایک اچھے مسلم کانفرنس کے شو کے طور پر اگر دیکھیں تو دیر کوٹ میں آج انہوں نے ایک ٹھیک شو منعقد کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ مسلم کانفرنس کی ضرورت بھی تھی، اور اس اچھا عامر صاحب اس بار یعنی ہٹ کر روایت سے ہٹ کر بھرپور طریقے سے یعنی دن منایا گیا، اور اس پہ بڑی تعداد میں لوگ تھے وہاں، یعنی نیلا پاٹ لوگ پہنچے ہیں وہ، اور وہاں پر یعنی پھر یعنی بھرپور یعنی پیغام دیا گیا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو سردار عتیق صاحب کی گفتگو میں انہوں نے ذمہ دار اداروں کو کہا، آزاد کشمیر جو سیاسی انتشار ہے اس کے اوپر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کھل کر بات کی کہ ساری خرابیوں کا جو حالات ہیں اس وقت وہ تنویر مطلب جو انور اللہ کے وزیر اعظم، آپ اس یعنی کیا کہیں گے اس پورے آج کے دن کے حوالے سے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آج کا جو دن ہے یوم نیلا بٹ، اس کی اگر تاریخی حیثیت دیکھی جائے یا پھر جس خانوادے کے نام سے وہ منسوب ہے غیر متحد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے حوالے سے، تو جب ذکر آتا ہے سردار عبدالقیوم صاحب کا تو پھر پاکستانیت کا ذکر آتا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا ذکر آتا ہے، ہمیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے کا ذکر آتا ہے، اور علی گیلانی اور سردار یعنی بے مثال رشتے کا عزم کا ابراہیم خان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں اس کلاس کے لوگ ہیں جن کی پاکستانیت سے جو محبت اور جو رشتہ تھا اس کے اوپر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا، اور جس انداز سے انہوں نے پاکستان کے ظاہر متنازع علاقے میں تھے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور جس انداز سے انہوں نے پاکستانیت کا پرچار کیا، تو وہ بہت سارے بڑے بڑے جو پاکستانی ہیں، رائے صاحب، یہ سارے جن لوگوں کا میں نام لیا، غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کا، اور اسی طرح سید علی گیلانی صاحب کا، اور مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا، یہ پاکستانیوں سے بہت بڑے پاکستانی ہیں، یہ 30 مار خان، 40 مار خان، 50 مار خان بنے پھرتے ہیں، اور جنہیں جو نیشنل انٹرسٹ کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، ان سب سے بڑے آدمی تھے سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جن کا نام ہے، اور انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا جو ہے وہ نعرہ دیا۔ اور جس طرح آج کیونکہ یہ ایک اس کے اوپر چلے بحث کریں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی پہلی گولی نیلا بٹ سے چلی یا کہیں اور سے چلی، لیکن چلی ضرور، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر میں ایک بھرپور اور مؤثر کردار ادا کیا گیا۔ اب جب رائے صاحب ایسے دن آ جاتے ہیں، جب 24 اکتوبر آتا ہے یا یوم شہدائے جموں کا دن آتا ہے، یا کوئی 5 فروری کا دن آتا ہے، یا 5 اگست کا دن آتا ہے، یا کوئی اور جو ہے وہ ہمارا دن آتا ہے، تو اس وقت آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جنہوں نے پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے قربانیاں دی، اگر ایک تسلسل ہے اسے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ظاہر ہے ان ساری باتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جب جو لوگ پاکستان کے ساتھ لازوال محبت کرتے ہیں اور اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ جب پاکستان کے آزاد کشمیر میں حالات دیکھتے ہیں، پاکستانیت کے حالات دیکھتے ہیں، نظریہ علاقے پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، تکمیل پاکستان کی جد و جہد کے حالات دیکھتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ان کی آنکھوں میں سے یہ جو پانی برستا ہے، اگر اس میں خون ہوتا تو وہ شاید خون کے آنسو رو رہے ہوں۔ جو حالات جو ہے گزشتہ 2 سال میں، 2.25 سال میں وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کی حکومت نے اپنی پالیسیوں کے تحت کر دی۔ رائے صاحب اگر ایک تو یہ ہے نا، ایک پورا فنامنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اصل کہانی کیا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل، مسلم لیگ نون بھی شامل، تحریک انصاف بھی شامل، جماعت اسلامی بھی شامل، مسلم کانفرنس بھی شامل، جموں کشمیر پیپل پارٹی بھی شامل، ساری سیاسی جماعتیں شامل ہو کے انہیں اقتدار دے دیا گیا آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف سمیت۔ اور جو ان کے انوار الحق صاحب کیا کہتے ہیں، یہ جو 20 لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا اور بعد میں غداری کی، فاروق بلاک کیا، ایک یہ بھی نظریہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص کے پیچھے لا کھڑا کر جس کا اپنا نظریہ تھی، یہ بھی ایک جماعت ہے، اور یہ اس جماعت کا نام رکھ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ، اور اس کی ذمہ داری کو راجہ کفیل نے، عامر محبوب نے، اعجاز عباسی مرزا، دورانی شہزاد راٹھور نے نہیں کہا، بلکہ نہ صرف وزیر اعظم انوار الحق نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، بلکہ ادھر جو مظفر آباد میں پاک فوج کے جو لوگ تعینات تھے، قومی سلامتی کے لوگ جو تعینات تھے، اور جو ادھر لوگ تاثر دے رہے تھے پاکستانیت کے حوالے سے جو لیکچر دیتے ہیں، ان سب نے یہ کہا کہ انوار الحق کی وہ ہے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو سارے لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے،
یہ ہماری لائبلٹی ہے. مقصد طے کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس اور دیگر ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے انہوں نے 2 سال میں پاکستانیت کا آزاد کشمیر میں جنازہ نکال دیا. اور جب ایسے حالات ہوں، مقصد یہ سارے لوگ ناکام ہو گئے نا، عوامی ایکشن کمیٹی آ گئی، یہ سارے لوگ مل کے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے. اور پھر ایک ایکشن کمیٹی آئی جس نے 3 روپے میں بجلی لے دی. وہ 20 روپے لینے کے لیے تیار تھے، انہوں نے 3 روپے دے دی. وہ جو ہے وہ آٹا تھوڑا اور اچھے طریقے سے لینا چاہتے تھے، انہوں نے جناب 50 روپے کلو آٹا دے دیا. جو یہ پورے پاکستان کی عوام کو سہولتیں نہیں دے سکے، جو لاڑ پل سے کیا کہ دان گلی پل سے، کوہالہ پل سے اور آزاد پتن کے پل سے جو ریٹ جو ہے وہ 60 روپے یونٹ ہے، وہ وہاں پہ 3 روپے یونٹ ہے. جو آٹا جو ہے وہ پاکستانی حکومت اور میاں شہباز شریف اور ان کی مہربانیوں سے، مسلم لیگ نون کے زعماء کی مہربانیوں سے جو آٹا ادھر 50 روپے ہے، جہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ 200 روپے کلو ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ پاکستانیت کو خطرہ لاحق ہوا، نظریہ لا کے پاکستان کو خطرہ لاحق ہوا. تو اگر ان ساری چیزوں کے تناظر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک سنجیدہ دن تھا، سنجیدہ گفتگو تھی. اوپر سے یہ بات ہے کہ سردار عتیق احمد خان اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے، وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے جو ہے وہ تربیت یافتہ سیاسی رہنما ہیں، ان کے سیاسی وارث بھی ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چل کے پاکستان، پاکستانیت، نظریہ علاقے پاکستان اور تکمیل پاکستان کی بات کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں. انہیں جو ہے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ گلگت بلتستان، مقبوضہ کشمیر سمیت جو پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک جو مہاجرین ہیں ان کے اس رول کا بھی پتہ ہے. انہیں یوم شہدائے جموں جو دن ہے، جو شہداء جموں کے کیا کہتے ہیں جموں کے لوگوں نے جو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے قربانیاں دی، اس کا بھی انہیں ادراک ہے. پھر ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں، آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو نشاندہیاں کی ہیں، وہ اس تناظر میں کی ہیں، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سردار عتیق احمد خان سے منہ سے اچھی نہیں لگتی نا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے قد کاٹ کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خانوادے ہوتے ہیں، ان کے اشاروں کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کے اشارے نہیں سمجھیں گے، وہ منہ سے بات نکالیں گے تو انڈیا ان کی بات کو وہ لے کے ہائی لائٹ کرے گا. دوسری طرف جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے وہ ساری جو برائی کی جڑ ہے، جو سارا اصل جو ہے مسئلہ ہے، جو انہوں نے چارج شیٹ کی ہے، جو پاکستانیت کو نقصان پہنچایا ہے آزاد کشمیر کی حکومت نے، وہ حکومت دیکھیں نا، یہ سارے لوگ کٹھے ہو کے حکومت میں امر صاحب تو اس نے سردار تنویر الیاس خان صاحب نے تو 5 فروری کو مظفر آباد میں آرمی چیف کی موجودگی میں کہا تھا کہ یہ حالات ہے. 5 فروری کو اس کا بھی گزرے فیلڈ آج مارشل کے 7 سامنے مہینے بھی ہو انہوں نے گئے. کہا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے رائے صاحب، آپ، میں، اعجاز باسی صاحب، شہزاد راٹھور صاحب، مرتضیٰ درانی صاحب، ہم یہ جو بات کر کے اپنے ہم جو ہے وہ تاریخ کے سامنے کلیئر ہو رہے ہیں. تنویر الیاس جو ہے، سردار عتیق احمد خان اور یہ جو لوگ ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ جو نکار خانے میں یہ جو چیخو پکار کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کی بات نہیں مانیں گے نا. لیکن تاریخ کی درست سمت پہ کھڑا ہونا بڑی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے موقع پر جس انداز سے تاریخ کی درست سمت میں وہ کھڑے ہیں لوگ، اور جس انداز سے انہوں نے وہ نشاندہیاں کی ہیں جو اصل جو ہے وہ مرض کی تشخیص کر دیا ہے. اب اصل ایشو یہ ہے رائے صاحب کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ، اور جو لوگ جو ہے وہ آنکھ اور کان رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس کے باوجود انوار الحق کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کھڑا رہنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم جو ہے وہ، ہمیں وہ جو ہے انہیں زیادہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ عزیز ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ آنکھ اور کان رکھنے والے لوگ ہیں. اگر وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر، اپنی کسی ہٹ درمی کی خاطر، اپنی کسی انا کی خاطر، اپنی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ دشمنی کی خاطر، یا کسی سیاسی جماعت کو ایک بار توڑنے کی خاطر، ایک ایسا بندہ جس کی یہ خواہش تھی کہ میں 3 مہینے جو ہے وہ کسی طرح وہ 15-20 دن بیرسٹر سلطان کی عدم موجودگی میں، جتنے دن بیرسٹر سلطان جو ہے وہ وزیر اعظم بننے میں دیر لگتی ہے، اس وقت وزیر اعظم بیرسٹر سلطان نے استعفیٰ دے کے الیکشن لڑنا تھا اور وزیر اعظم بننا تھا انوار الحق صاحب جو ہے وہ، آپ ان سے پوچھ لیں جا کے، اس کے سینکڑوں ہزاروں گواہ موجود ہیں کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ بس اتنے دن کے لیے وہ وزیر اعظم بن جائیں، وہ ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ وزارت عظمیٰ لکھانا چاہتے ہیں. جو بندہ خود جو ہے وہ 1.5 ماہ کے لیے وزیر اعظم بن کے وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے نام کے ساتھ سابق وزیر اعظم لکھا ہو،
مرتے دم تک جو ہے وہ اس کے بعد بے شک ان کی آخری خواہش کے طور پہ اس کے بعد میں بے شک فوت ہو جاؤں، اس کو آپ نے جو ہے وہ 27 مہینے سے جو ہے وہ اس کی خواہش سے 9 گنا زیادہ وزارت عظمیٰ میں رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے جو ہے وہ ریاست کو نہ صرف تباہ کر دیا، ریاستی نظام کو تباہ کر دیا، پاکستانیت کو تباہ کر دیا، علاقے پاکستان کو تباہ کر دیا، تکمیل پاکستان کی جد و جہد کو تباہ کر دیا، اسلاف کی قربانیوں کو تباہ کر دیا، لاکھوں شہداء کا جو ہے وہ کر دیا۔ اور آج جو ہے مسئلہ پسندی کے تحت جو ہے وہ یوم نیلا بٹ کے دن یا 5 فروری کے دن یا 5 اگست کے دن آپ، میں اور یہ سارے لوگ جو ہے جو تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے چپ ہو جائیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جو ہے وہ لاڈلا یا وہ ہے، یا کوئی کل یہ روایت قائم ہو جائے کہ جی کوئی کسی بندے کے 2-4 فوجی افسران جو ہے واقف ہیں، وہ جو مرضی کرتا پڑے سسٹم کے ساتھ۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس دن جو ہے وہ ذمہ نے جو پاکستانیت کے حوالے سے باقی نقصان چھوڑ دیں، رائے صاحب جو نظام کو تباہ ہوا وہ بھی ٹھیک دیں، ادارے کو تباہ ہوا وہ بھی کوئی آئے گا ٹھیک ہے، جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا، جو نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچا، جو کشمیر کے اندر جو 20 فروری 2023 سے لے کے آج تک جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا، اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے۔ اس پہ جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ راجہ کفیل ہے، عامر محبوب ہے، اعجاز عباسی ہے، انوار الحق ہے، کوئی مقصد ادھر تعینات کوئی فوجی افسر ہے، یا کوئی ادھر کوئی جو ہے وہ چیف سیکرٹری آئی جی ہے، یا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، یا اس کی کابینہ کے لوگ ہیں، یا پیپل پارٹی نون لیگ مسلم کانفرنس میں سے، یا عمران خان کے غداروں میں سے کوئی شامل ہے، اسے قرارداد واقع سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ پاکستانیت کو نقصان پہنچانے کی کوئی جرت نہ کرے۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک طرف تو سارے جو آزاد کشمیر کے مین اسٹریم جو لیڈر ہیں فریاد کر رہے ہیں اور کہ بھائی آزاد کشمیر میں نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اسلام آباد میں جو آنکھ کان ناک جو رکھیں یا جو انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر یعنی 8 ماہ سے نہیں لگ رہا، اور تماشا بنا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک آئینی عہدہ خالی ہے، اور اب معاملہ عدالت میں، یعنی جب یہ معاملہ نہیں حل ہو پایا، چھوٹا سا معاملہ ہے آزاد کشمیر لیڈرشپ کو، تو ہم مسئلہ کشمیر آج جو یوم نیلا بٹ میں قراردادیں پیش ہوئی، مسئلہ کشمیر کیا لیتے ہم آزاد کشمیر کے سارے لڑکے اتنے بالکل بے بس کر دیے رکھ دیے گئے، یعنی نظام ہمارا مفلوج ہو گیا ہے کہ ہم ایک چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا سکتے، تو مسئلہ کشمیر کیا کریں گے پھر اس کا؟ بھائی صاحب کفیل صاحب، ہم کوئی انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر کے پاس کوئی فیصلوں کا خود اختیار ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر نافذ جو ایکٹ ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے حکومت پاکستان نے نافذ کیا ہے، اور ہماری جو اسمبلی ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اس میں ایک حرف کی ترمیم بھی کرنے کے لیے حکومت پاکستان سے پیشگی منظوری کی شرط رکھی گئی ہے۔ تو اس ماحول میں تو ہمارا رول، ہماری لیڈرشپ کا رول محدود تھا، لیکن جو محدود تھا وہ کم از کم پہلے وہ کردار ادا کر رہے تھے۔ اس میں جس طرح عمر صاحب نے ذکر کیا کہ بڑی شخصیات کے کچھ لوگ شامل تھے، اور ان کی قد کاٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا، ان کی رسپیکٹ اور ان کی گریس اتنی بڑی تھی کہ ان کے احترام کے طور پر بھی ظاہر ہے عہدوں کی عزت تھی، اور انہوں نے عہدوں کو بھی عزت کی اور اپنی بھی ظاہر ہے انہوں نے لحاظ کیا، اور آزاد کشمیر کا سسٹم چلتا رہا۔ اب ہماری سیاست میں بالکل چھوٹے قد کاٹ کے لوگ آ گئے ہیں جن کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، جن کے اندر فیصلوں کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ہمارا تو رول ہے یہ جو جس کی شکوہ آپ کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان میں اظہار اختیارات ختم ہو کر رہ گئے ہیں سیاسی لوگوں کے، تو ہم کیا روئیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم سینسٹیو علاقہ ہیں، ہم ابھی تک پاکستان کا باضابطہ صوبہ نہیں بنے، آئینی اور قانونی لحاظ سے متنازع علاقے میں رہتے ہیں۔ ایسے متنازع علاقے میں جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور مزید بھی ان بات کا خطرہ موجود ہے۔ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں نکار خانے کی، میں طوطی کی آواز کی طرح جو بھی چھوٹے موٹے شکایات آتی ہیں ان پر کم از کم اس کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے۔ اب آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کی اپروچ اپنی مرکزی لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ تک کئی بار پہنچا چکے ہیں، خود بیچارے بے بس ہیں، وہ بے بس ہیں، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، سمن بکمن ظاہر ہے۔ نواز شریف صاحب سے تو لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ کوئی بات کرنے کی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، خود تشویش بلاول بھٹو نے خود وزیر اعظم پاکستان کے کہا جی کہ آپ نے مظفر آباد اور آزاد کشمیر کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ اب جب صورتحال یہ ہے، جب المیہ یہ ہو تو کس سے شکوہ کرے، کیا کرے؟ لیکن یہ جو عمر صاحب بار بار ذکر کر رہے تھے، یہ صرف محض کوئی ہمارا الزام نہیں ہے یا عمر صاحب کی گفتگو نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی مین اسٹریم لیڈرشپ ساری کی ساری تقریباً اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پچھلے 2 سال میں آزاد کشمیر میں پاکستانی کو سخت نقصان پہنچا ہے، اور اس نقصان پہنچانے والی سیاسی لیڈرشپ تو نہیں ہے، یہ فیصلہ ساز لوگ ہیں۔
जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा सिस्टम लोगों को ऊपर मुसल्लत हाइपर करके उसको निज़ाम एक महफूज ऐसा कर रहे मुसल्लत कर दिया हैं, जिस- उसको प्रोटेक्ट करके आगे चला रहे हैं। ज़ाहिर है जवाब देखें, ये एक्शन कमेटी कहाँ से आई? आपने 70 सालों में आज़ाद कश्मीर में इस तरह की कोई तहरीक नहीं देखी। और मेरा राय ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी तहरीक उभर रही है जो सही मानों में तमाम लोगों के बुनियादी मसाइल के गिर्द उन्होंने एक दायरा खींच दिया है, और सही मानों में पॉलिटिकल तहरीक है ये। पहले जितने मज़ारे, जलसे, जुलूस, दूसरा तीसरा होते थे वो किसी एक इशू पर, अच्छा जी आइन की फलानी शिक में तब्दील करनी है, हमारे यहाँ आटा महंगा हो गया उसको सस्ता करें, महंगाई हो रही है उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, शहरों में सफाई नहीं है उसको। इस बार मल्टीपर्पज़ उन्होंने ऐसे अपने मंशूर में चीज़ें शामिल कर दी हैं जो सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी शहरी आज़ादियाँ हैं, जो बुनियादी शहरी हुकूक हैं, उन सब का अता कर रही है। ये क्यों सामने आई है? ये सियासी पार्टियाँ, अच्छा, सियासी निज़ाम को ये गैर- सियासी गैर पार्टियाँ जो आज़ाद कश्मीर में हमें 70 साल से पट्टियाँ पढ़ा रहे थे कि आपको मसला कश्मीर पर हम हल करके देते हैं, और वफूद के वफूद बाहर जा रहे थे। कोई कह रहा था जी कि वहाँ जाकर पता नहीं किस किस के मुलाकातें हो रही हैं और बस रायशुमारी के हालात करीब आ रहे हैं। जब अंदर की सूरत हाल सामने हमने देखा कि इनके पास तो ज़ाहिर है ही कोई चीज़ नहीं सिरे से, तो जब इन्होंने स्पेस क्रिएट किया सबको मिलाकर आज़ाद कश्मीर में, इस दफ़ा तो इन्होंने हद ही कर दी ना, वो अंदर शामिल हो गए। तो फिर एक्शन कमेटी सामने आई जिन्होंने बुनियादी हुकूक का नारा लगाया। उस बुनियादी हुकूक के नारे में हुकूमत को जो संजीदा रोल प्ले करना चाहिए वो उसने नहीं किया, जिसकी वजह से फासले बढ़ रहे हैं। और वो नज़रियाती, सरदार अतीक साहब तो अक्सर इस तरह की बात करते रहते हैं, लेकिन बात चीज़ें आप उनकी बातों पर गौर करें तो उसमें बड़ी गहराई होती है। नज़रियाती तखरीबकारी, वैसे तखरीबकारी का लफ्ज़ थोड़ा सा सियासी कारकुनों की पॉलिटिकल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ बात है, लेकिन ये नज़रियाती तोड़ फोड़ आप कह सकते हैं। ये जो हुई है इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, मुजफ्फराबाद बैठे ये लोग और इनको चलाने वाला जो ग्रुप है, जो सरप्रस्त है इनके, वही है सारा। जिसके अच्छा आमर साहब, हुई। अभी ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इजलास हुआ पार्लियामेंट पार्टी का इस्लामाबाद में गद्दारी हाउस में, और तो नाज़रीन को बताएं उस इजलास में क्या हुआ और क्या क्या फैसले हुए इजलास में। वैसे एक तो ये बात है कि बड़ा ही अहम इजलास हुआ, और काफ़ी दिनों से बज़ाहिर जो एक तासर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ठीक है, और सारे लोग जो है वो वहाँ पे शायद आराम और मुतमईन है, सुकून से और बड़े हुकूमती मुतमईन हैं। मामलात से तो मुतमईन कल का जो इजलास है वो बिल्कुल जो है वो एक किस्म का, आप ये समझें कि जैसे क्लाउड ब्रेस्ट आजकल एक टर्मिनोलॉजी है, उसी तरह जो है वो ये पीपल्स पार्टी ने कल अचानक जो है वो क्लाउड ब्रेस्ट कर दिया है। और बिल्कुल उन्होंने, एक तो ये बात है कि वो जो एक तासर था ये 2, 4, 5, 10 दिनों से एक हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जो मीडिया टीम है और महकमा इत्तलात एक तासर दे रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो कोई इख्तलाफात हैं। और जो यासीन साहब ने जब वो बयान दिया था मुजफ्फरा उधर इंग्लैंड में माजरीन की नशिस्तों के बारे में, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ कहा भी था कि ये मेरी ज़ाती राय है, और उन्होंने एक वो भी कोट किया था। एक तो वो जो तासर था कि शायद जो यासीन साहब और इनके दरमियान कोई रिफ्ट है। तो कल जो इजलास हुआ उसमें जो यासीन साहब समेत सारे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद थे वो सारे जो है वो शरीक हुए। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक और इत्तेहाद का जो है वो एक बार फिर मुजाहरा किया। जो ये तासर था राय साहब के हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमिन है, तो हमारी इतला के मुताबिक वहाँ पे जो है वो संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए अनवारुल हक साहब के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर। और उन्होंने ये कहा कि इसने कौमी सलामती के अदारों की आड़ में जो है जो रियासत के साथ खिलवाड़ की है, और जिस अंदाज से जो है इन्होंने वो उसके पीछे छुपे हुए थे कौमी सलामती के इदारों में। तो उन्होंने कहा एक तो वक्त था जब कौमी सलामती के इदारों में के पीछे जो है उनकी निस्पोर्ट हासिल थी, उस वक्त तो ये सारा कुछ कर रहे थे, उनके नाम पे कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो है वो कौमी सलामती के लोगों के कहने के ऊपर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये जो गुज़श्ता कुछ अरसे से कौमी सलामती के इदारे भी उनके साथ उस तरह नहीं है, ना उन्होंने अपने इदारे पर पार्टी ने वर्किंग की होगी तो उन्हें पता लगा होगा कि कौमी सलामती के इदारों की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितना उन्हें बदनाम किया जा रहा है, हर काम जो है उनके नाम पे किया जा रहा है। तो एक ये जो फैक्टर था कि कौमी सलामती के इदारों का या जो उनका किस किस बात पे तफसात नाम लिया जा रहा था उनके ऊपर था। एक तो ये बात, दूसरी उनका ये मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 17 अरकान असम्बली जो हैं उसमें इस वक्त उसमें शामिल है, जो मेजर जो है वो पोजीशन है, और अनवारुल हक साहब की जो हुकूमत है वो उन 17 अरकान के ऊपर कायम व दायम है। तो एक तो ये बात है कि जितने लोग उधर शरीक थे उन्होंने कहा था कि हमने अनवारुल हक को ये बात वाज़े कर दी है कि हम आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे थे, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ये कहेगी
تو ہم اگلے 5 منٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا جی کہ ہم جس وقت جو حکم کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تائید اور حمایت کریں گے, اور ہم بالکل جو ہے پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. ہم انوار الحق کے ساتھ نہیں ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں, اور پارٹی کی پالیسی کے تحت اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے تعاون کرنے کی. لیکن ادھر جو ہے سارے ممبران اسمبلی کا یہ خیال تھا کہ نہ کسی انتظامی فیصلے میں انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے. حلقوں میں جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پیز اور متعلقہ جو تھانے دار تک ہیں وہ بھی ان کے نہیں ہیں. ضلعوں میں ایس پیز اور جو ڈی سیز ہیں وہ ان کی مرضی کے ساتھ نہیں لگائے گئے. انوار الحق نے کسی سٹیج پہ کسی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے بطور پارٹی آن بورڈ نہیں کیا, اور ان کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت نہیں کی, نہ تقرریوں میں, نہ تبادلوں میں. انہوں نے مانگی کیا پیپلز پارٹی نے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم مانگتے رہے ہیں, لیکن یہ اوور لک کرتے رہے ہیں, اور ہمیں یہ کہتا رہا ہے کہ جی ہر بات کے اوپر یہ قومی سلامتی کے اداروں کے کسی نہ کسی بندے کا نام لے کے یہ کرتے رہے ہیں. پھر انہوں نے سنگین ترین یہ کہا ہے جی کہ یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے, یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. گزشتہ 8 ماہ کے ساتھ 14 جنوری سے چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہوئی ہے. آزاد کشمیر سرزمین بے آئین بنا ہوا ہے اور جمہوریت کے اس میں, اور ہم جو ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. ایک تو یہ چیف الیکشن کمشنر لگا رہا, دوسری یہ بات انہوں نے پابند کر دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کل کے دن کے بعد کہ جی وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے, اور جس وقت تک وہ مشاورت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر اگر انہوں نے مشاورت نہ کی تو وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں چلیں گے. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں رائے صاحب, ڈے بائی ڈے جو بزنس ہے اس طرح وہ جو انور الحق صاحب کے مزے تھے وہ جو ہے وہ کل رات کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور ممبران اسمبلی کو جو ہدایت دی گئی ہے اس میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جائے گا, بلکہ کر لیا گیا ہے, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو 10 دن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 10 دن کا ہم اسے الٹیمیٹم دیں گے, اور 10 دن میں اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا, ان کے بنیادی جو مطالبات ہیں وہ نہ مانے, تو کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی بلکہ 3-4 ذمہ داران نے بتایا کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ حکومت آزاد کشمیر سے علیحدگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز کی جانب سے جو ذمہ داران کی طرف سے جو انہیں اشارے دیے گئے ہیں ممبران اسمبلی کو, وزراء کو, وہ بھی جو ہے وہ کوئی انوار الحق صاحب کے حق میں نہیں ہے. اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شاہ غلام قادر کی بات نہیں مانے گا اور راجہ فاروق قادر کی بات نہیں مانے گا, کرنا وقار نور گاڑیوں اور فنڈز کے لیے اپنی جو ہے کرتا پھرے گا کہ جی میں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی پارٹی کو چھوڑ سکتا ہوں, باقی وزراء ایسے کر سکتے ہیں. تو اس بات کو بھی انہیں پیغام دیا گیا کہ اسے بتا دیں انوار الحق کو کہ ہم مسلم لیگ نون نہیں ہیں اور کوئی مناسب وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ رائے صاحب جو بہت ہی زیادہ جس کے اوپر سنجیدگی سے بات ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض حلقے ایسے ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2nd نمبر کے اوپر تھی, یا ان کی زیادہ ووٹ تھے اور ان کا پوزیشن اچھی تھی, اور ایسے حلقے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے ایم ایل ایز نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اگر یہ کہتا ہے تو جہاں پہ یہ مسلم لیگ نون کا ایم ایل اے بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا ایم ایل اے نہیں ہے, ایک تو ان حلقوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا, جیسے مظفر آباد میں اور عباس پور میں, اور جو باقی ایسے جو جگہ ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. 2 جو ممبران اسمبلی, باقی لوگ تو پہلے شامل تھے وزراء میں تھے, چودھری محمد رفیق نیگر صاحب اور علی شان سونی, اور خاص طور پہ سمانی کے معاملات کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ضلع ہے, چودھری علی شان سونی صاحب کے حوالے سے یہ واضح اور کیٹیگوریکلی پیغام دے دیا گیا ہے کہ چودھری علی شان سونی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ حلقہ ہے سمانی, اور اس کے اوپر آئندہ جو ہے وہ کوئی زیرو جو ہے وہ ٹالرنس رکھی جائے گی اور کسی صورت نہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر نثار انصر عبدالی صاحب جو ہے وہ رفیق نیگر صاحب کے ساتھ اگر وہ 2 ایم ایل اے ہیں تو وہاں پہ بھی کھرٹے میں اب جو ہے وہ اختیارات اور تعمیراتی کام اور ہر چیز جو ہے وہ اد کیجیے 50-50 کی جائے گی, آدھا حصہ وہاں پہ بھی وصول کرنے کا. تو بڑا ہی ایک کمپریہنسو جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی تجویز زیر غور تھی کہ پہلے جو مجھے ذمہ دار ترین لوگوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جب یہ حالات جو ہیں پاکستان کی, اور یہ جو حالات جب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے نوٹس میں ہیں, اس سے پہلے ایک تجویز زیر غور تھی کہ ان کا زیادہ بہتر حال ہے کہ علی شان سونی کے ساتھ اور جو رفیق نیگر صاحب کے ساتھ کھرٹا میں کیا جا رہا ہے, اور جو عثمانی میں یا بھمبر میں انوار الحق صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے علی شان سونی صاحب کے ساتھ, تو ان کے لیے اس وقت یہ تجویز تھی کہ انہیں جو ہے وہ
کابینہ میں وزیر بنا دیا جائے، انوار اللہ کو کہا جائے کہ آئندہ 48 گھنٹے کے اندر ان کا نوٹیفیکیشن کرو اور انہیں وزیر دو اور انہیں اچھی دونوں کو وزارتیں دی جائیں. لیکن کل کے اجلاس کے بعد کیونکہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان سے علیحدگی کے بارے میں غور کر رہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ابھی یہ جو محمد رفیق نیر صاحب کو اور علی شان سونی صاحب کو کابینہ میں جانے کے حوالے سے فیصلے کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی انوار الحق صاحب کے ساتھ رہی اور انہوں نے ان کی باتیں مانے اور بیہیو کیا تو پھر جو ہے نہ صرف علی شان سونی اور رفیق نیر صاحب بھی وزیر بن جائیں گے اور پھر وہ اسی طرح اپنے اختیارات اپنے ضلعوں میں استعمال کر سکیں گے جس طرح دوسرے کرتے ہیں. لیکن فی الحال کھوئی رٹا 50-50 اور سمانی پورا انہوں نے مانگ لیا. اعجاز بھائی صاحب، جیسے عمر صاحب نے بہت یعنی جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر کی جو کہانی سنائی ہے واقعات، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے صافی؟ یعنی 2 سال سے جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیری پالیسی رہی ہے، جو زرداری ہو اس کی، زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو کی، جس طرح کے ساتھ نون لیگ آزاد کشمیر میں بے بسی کی علامات ہے، کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی واقع سنجیدہ ہے آزاد کشمیر معاملات میں، یا 2 سالوں میں جو خرابی ہو گئی کیا اس کے ازالے کے لیے واقع سنجیدہ ہیں یا ایسے گپ شپ ہی ہے؟ مجھے تو نون لیگ کی اجلاسوں کی حالت اور اس کے ہونے والا نتیجہ دیکھ کر بالکل کچھ نہیں لگتا ہے. یہ پیپل پارٹی تو چلو مطالبات اس نے کیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیڈر اور اپنے صدر کی دشمنی میں اندرون خانہ ایسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ انوار الحق ان کے ان مطالبات کو بالکل سنجیدہ نہیں لے گا. میری ذاتی رائے یہ ہے، اور نہ اس پوزیشن میں یہ ہے. اب یہی بات کہنا کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، آزاد کشمیر میں پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ مرکزی حکومت، مرکزی پارٹی ہمیں اجازت دے تو آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی جو تباہ و برباد ہو رہی ہے اور دن بہ دن اس کے لیے مشکل صورتحال پیش آ رہی ہے اور کل اپنے حلقوں میں انہوں نے جا کر لوگوں کو جواب دہی کرنی ہے، وہ اجازت دیں گے تو ہم اس خرابی سے باہر آئیں گے. حلقوں میں بوجھ بھی یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ جا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے کہ جناب ہمارے کام نہیں ہو رہے، انوار الحق صاحب خرابی پیدا کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہم اس کی حکومت چھوڑ کر باہر آ جائیں، ہم کوئی عدم اعتماد بھی نہیں لا رہے اس کے خلاف، یہ تو اجازت دے دیں. اب ادھر کچھ اجلاسوں میں اور پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں، ادھر جا کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ حلقے چھوڑ دیے، ان میں ہم نے وزارتیں نہ لی تو آزاد کشمیر پیپل پارٹی کے کارکن دور ہو جائیں گے، نقصان ہوگا فلاں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. اب یہ جو عمر صاحب نے کہا ہے جی کہ علی شان سونی اور رفیق نیر صاحب کو مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ ان کو وزیر بنائیں، انوار الحق صاحب نے پہلے دن سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو وزیر رکھوں گا جو ابتدائی فارمولے کے تحت میری حکومت بچانے کے لیے ضروری تھے بطور یعنی اس کی، جو بعد میں پارٹیاں بدل کے ادھر ادھر شامل ہوئے ہیں نا، جس طرح چودھری اسماعیل صاحب ہیں، جس طرح رفیق نیر صاحب ہیں، جس طرح علی شان سونی صاحب ہیں، جس طرح خود تنویر الیاس صاحب اگر ممبر اسمبلی ہوتے تو ان کی سارے پر نہ اس کی حکومت لمبی دیر قائم رہے گی تو نہ یہ حکومت ختم کرنے کی پوزیشن میں ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بھی نشستن، گفتن، برخاستن، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اندرون خانہ یا بیرونی جو یہ باتیں کر رہی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں. خود ان کے اندر ایسا ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے، کھینچا تانے کا ماحول ہے کہ وہ پارٹی ایک موقع پر نہیں ہے. ایک سال پہلے جب مشتاق مناسی لوگ جب نون لیگ نے پیشکش کی بلاول بھٹو کو پارلیمنٹ ہاؤس میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ ہماری جان چھوڑا اس سے. انہوں نے جا کر خطرے کا کہا نا کہ آج جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی لیڈرشپ کو 1.5 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اگر نہیں کیا کسی مذہب پسندی کے آگے تو ذرا عمر صاحب یہ باقی لوگ فریاد کر کے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کی باتیں وہاں یہی ہوئیں گی جو عمر صاحب نے کی ہیں، لیکن ان میں مجھے کوئی خاص سنجیدگی نظر نہیں آتی. حالانکہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا نتیجے کا حل ہے نا. ابھی انوار الحق صاحب آج کے بعد جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، پبلکلی اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کا پریس ریلیز آ گیا ہے، اس کے بعد وہ علی شان سونی کے ساتھ مستی کر کے دکھائے، اس کے بعد وہ رفیق نیر کے حلقے میں مستی کر کے دکھائیں. آپ کو پتہ لگ نہیں کر رہے، اسے تو کیا کرے گا، جب تو نہیں دے گا. یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہوتا ہے نا پتہ کہ سارے کام جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں اور اب جو ہے سمانی اور کھرٹا جو ہے وہ ہمارے حلقے ہیں، اور اب اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے. جس طرح کوٹلہ میں جاوید ایوب صاحب کی بات سنی جاتی ہے، جس طرح کھاوڑا میں لطیف اکبر صاحب کی بات سنی جاتی ہے، اور جس طرح پمبر میں نور الحق صاحب کی چلتی ہے اور برنالے میں کرنل کارنور صاحب کی چلتی ہے، اس طرح جو ہے وہ آپ کو سمانی میں
علی شان سونی کی جو ہے وہ MLA شپ اور بادشاہ جو ہے وہ تسلیم کرنی ہوگی، اور کیونکہ کھرٹا میں 2 MLA ہیں تو ہر صورت میں جو ہے 50% جو ہے وہ شیر رفیق نیر صاحب کو۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ کرنا ہے، یہ بندے نکالے جائیں گے، آپ نے کارکن نکالے وہاں سے۔ تو میرے اس بات کے اوپر میں نے بڑا خصوصی طور پہ پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے، نہ انوار الحق کے اس رویے کے ساتھ جو ہے ہم اس طرح کے جو ہے وہ کریں، ہم جو ہے خود نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو پارٹی پہ سے نکال دیں۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمارے ایک ببرک صاحب اس وقت تھے، اس وقت نہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس تھی نہ کچھ تھی، ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو الگ کر دیا۔ انوار الحق صاحب کی یہ جو بات تھی، اس سے پاکستان پیپل پارٹی کی جو ساری پارلیمانی پارٹی ہے اس نے گھاس ڈالنے سے انکار کر دیا کہ نہ اس کی آل پارٹیز کانفرنس، نہ اس کی اہمیت، نہ کوئی فیصلہ۔ انہوں نے کہا یہ غیر ضروری سی بات ہے کہ جی ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کارکن جو ہے محب وطن ہے، اور ہمارا جو ہے ادھر خاص طور پہ ایک یہ بات کی گئی کہ وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں قومی سلامتی سے متعلقہ اور جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی حفاظت کے لیے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے راول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو باقی جو چیزیں تھیں جو نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کے انٹرسٹ میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، اور جو پوزیشنیں خالی ہیں جیسے چیف الیکشن کمشنر خالی ہے، اس طرح الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں سرکاری ملازمین جو ہے ان کے پاس فورم میں کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر وہ بھی جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے۔ تو ان ساری باتوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور کسی صورت بھی جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے یہ بنیادی طور پر یہ اجلاس انہوں نے بلایا تھا، چودھری یاسین صاحب نے جو ماجرین سیٹوں کے خلاف بیان دیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے، تو باقی انہوں نے اس میں ظاہر ہے جب بیٹھے ہیں تو کوئی چند ایک مطالبات بھی شامل کر دیے ہوں گے، آنے والے وقت میں ایشوز بدل جائیں گے۔ اس میں جو ہے ایک جو خاص جو بات رہی ہے پاکستان اس کا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مہاجرین کی نشستوں کی حمایت میں ہیں، اور جو یاسین صاحب ظاہر کسی بھی سیاسی جماعت میں جب آپ اپنی رائے ہوتی ہے، ذرا ایک رائے اپنی رائے دینے کا جو یاسین صاحب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ اطلاع ہے کہ عامر غفار لون صاحب نے شدید احتجاج کیا کہ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے جو ہے کیونکہ وہ واحد ممبر ہیں جو مہاجرین سے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف وزیر اعظم جو یاسین صاحب کے رویے کے اوپر احتجاج کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن جو یاسین صاحب نے یہ بیان دیا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب ابھی آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا اس میں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اب کیونکہ الیکشن کا وقت ہے، اب کیونکہ احتساب کا وقت ہے، پاکستان پیپل پارٹی نے بھی اپنا چہرہ عوام کو دکھانا، مسلم لیگ نون نے بھی دکھانا، تو ان کے پاس شاید آپشن نہیں ہے کہ انوار الحق صاحب کے گناہوں کا بوجھ کا اور ان کے مذموم جو عزائم ہیں ان کا بوجھ اٹھا نہیں عامر صاحب ابھی انور الحق ان کو وہاں چھوڑے گا نا جن کی واپسی نہیں ہوگی، ابھی تو دیکھتے جائیں، ابھی تو وہاں چھوڑے گا نا، دیکھتے جائیں۔ انہوں نے 2 سال گزارے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے۔ ابھی صاحب قبیل صاحب پاکستان بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آج بڑی خبر اسلام آباد میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ضمنی الیکشن ہے پاکستان، یہی میں بات کرنے والا تھا، ان کا مل کے لڑیں گے، یعنی پی ٹی آئی کے خلاف مل کر امیدوار کھڑا کریں۔ وہ جو آدمی جیل میں ہے وہ اس کے خلاف یہ سارے گٹھے ہوئے، تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو ویسے بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو، انہوں نے دھاندلی کر کے عمران خان کے لوگوں کو ہرانا ہے اور نون لیگ کو جتوا دینا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں ووٹ ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ تناظر میں جوڑیں آزاد کشمیر سے کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ الیکشن لڑے۔ نہیں ابھی وقت ہے نا، ہاں جی ابھی کیوں نہیں ہے؟ وہ راستہ یہ بار کر رہے ہیں، لیکن شاہ غلام ابائی صاحب آزاد کشمیر میں ماحول یہ بن رہا ہے، صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شاہ غلام قادر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی تبدیل کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے گا، اعلان کیا انہوں نے کہ ہم کسی مہم جوئی میں وزیر اعظم بٹان میں، لیکن آج جو اعلامیہ جاری ہوا اسلام آباد مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو کیا اگر یہ تھوڑا ہمت کریں تو یہ آزاد کشمیر کیوں نہیں ہو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ جس سیٹ سے جو بندہ اس وقت جیتا ہوا ہے وہ ٹکٹ اسی کو دے دیا جائے، باقی بچنے والی سیٹوں پر ظاہر ہے چلو نون لیگ کے کھاتے میں دے ان کے برابر ہو جائے۔ پیپل پارٹی کی ترجیح میرے خیال میں یہی ہوگی کہ آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کی ترجیح یہی ہوگی کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے، پھر نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائے، چونکہ ادروائز پیپل پارٹی سکوپ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور یہ سارے لوگ مل کر کو 8 10 12 افراد کا ایک گروپ لے کر پیپل پارٹی میں شامل، ان کو شٹ اپ کال دے کر روک دیا انہوں نے، گویا کہ پیپل پارٹی کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ کے لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں دے رہے، سپیس نہیں ہے۔ تو دوسرا سب پیپل پارٹی کا بات یہی ہے کہ جو فارمولہ پاکستان میں ہے اس کو پریکٹیکلی آزاد کشمیر میں نافذ کریں آنے والے الیکشن کے لیے، ویسے تو اس وقت نافذ ہے،
ज़ाहिर मिल कर हुकूमत भी कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये कोई इस तरह की चीज़ें ये पीपल्स पार्टी के लिए फायदेमंद है। अमर साहब आप क्या देखते हैं सर? इसका दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि अगर इस फार्मूले के तहत जो शाह गुलाम कादिर साहब का मौक़िफ़ है उसे उनकी वफाकी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनवर हक साहब के खिलाफ मुहिम जो में जाती है, या सितंबर जिसे बारिशा महीना कहा जा रहा है सियासी तौर पे, अवामी एक्शन कमेटी के उसके वाले से जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के खिलाफ जो मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पूरा आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, तो ये भी एक वो है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एडवेंचर करना चाहती है अनवर हक साहब के साथ, तो शाह गुलाम कादिर साहब इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो उन्हें मजबूर करना पड़ेगा, और जिस तरह 17 और 9 उनके साथ हैं, 26 तो सिर्फ एक जो है वो सरदार तीक का वोट भी ले सकते हैं हसन इब्राहिम साहब को, किसी के बगैर 10-15 और आ जाएंगे, इसमें क्या इशू है? नहीं, इन सब जो जिन लोगों ने इमरान खान के साथ गद्दारी की, इन सब को छोड़ के भी जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक ऐसी सियासी दो जमातों की मुस्तहकम हुकूमत कायम हो सकती है जिन्हें जो है वो मैंडेट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियत के जो नुकसान है, फैसले की जरूरत कहाँ से आएगी? फैसले की जरूरत इनके पास सवाल तो असल ये है ना, फैसले की जरूरत कहाँ से आएगी? अगर आप माजरीन शिस्तों फैसले की जरूरत होगी, ये काम बहुत पहले हो चुका है। अगर हम ये पाकिस्तान में देखें राय साहब, तो ये पाकिस्तान में माजरीन की नशिस्तें भी उसी इलाके में जहाँ पे ये फैसला हुआ है मिल के इलेक्शन लड़ने का, तो ये भी एक अंदिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद वो हिस्सा बकदर जुस्सा या कोई मुनासिब हिस्सा 1-2 सीटें जो है वो पंजाब में इस फार्मूले के तहत जो है वो लेने में नून लीग से लेने में कामयाब। बहुत शुक्रिया अमर साहब, अवैध साहब शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और इस टाइम जो अच्छा एक और हमारा एक जो मौजू रह गया कि जो अमर साहब अली जुल्करनैन साहब के बारे में इतला थी कि वो उन्होंने ऐलान किया है कि शायद वो यानी अनवर हक से अलग होकर सियासत करना चाहिए। क्या खबर है नाज़रीन को अपडेट? अच्छा राय साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी तो हर अली जुल्करनैन साहब बरतानिया चले गए हैं। मेरे पास ये इतला है कि राजा अली जुल्करनैन साहब, बाबर अली जुल्करनैन, राजा जुल्करनैन साहब के ये साहबजादे हैं, मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे हैं, सियासी जानशीन हैं, और हमेशा से जो है ये कहा जाता रहा है कि अनवर हक साहब को जिताने में जो किरदार होता था बुनियादी जो है वो राजा अली जुल्करनैन का होता था, और जो तारिक फारूक साहब भी इस हवाले से कहते थे कि मुझे इलेक्शन जो है वो अनवर हक ने नहीं हराया बल्कि बाबर अली जुल्करनैन ने मुझे इलेक्शन हराया। तो इनके दरमियान खींचातानी वज़ीर आज़म के रवैये की वजह से वज़ीर आज़म के बीच में 3-4 महीने पहले तो कहीं सुलह हो गई थी। एक बार जो उस वक्त जो कलरी जो जलसा हुआ था उस वक्त जनरल शेर अफगन खान साहब का बड़ा किरदार था, जिसमें बाबर अली जुल्करनैन साहब ने तकरीर भी की थी, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर हम अलग होंगे तो आप जो है वो बीडी मेंबर भी नहीं बन सकेंगे, कौंसलर भी नहीं बन सकेंगे। तो मेरी इतला है राय साहब के राजा बाबर अली जुल्करनैन, राजा जुल्करनैन साहब के जो साहबजादे और सियासी जानशीन हैं वो जनरल शेर अफगन, आपको पता है उनके जो भाई हैं इमरान शेर अफजल, वो और एक बड़ी मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत हैं ठेकेदार राजा मनाफ खान, और एक नौजवान है उनके साथ राजा अदनान, ये पंजेडी से हैं। ये 4 लोग जो हैं वो गए हैं। जैसे सबसे जो अनवर हक साहब का जो तगड़ा घर है, या जो आज़ाद कश्मीर में भिंबर की सियासत और हल्का भिंबर की सियासत से जो लोग आगाह हैं वो ये जानते हैं कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो ऑफ दराइयाँ, उनका क्या किरदार है। वो बहुत ही मुनासिब, बावकार, बाकिरदार और बड़े कद काट के और सियासी रहनुमा भी हैं, और अनवर हक साहब के और चौधरी सोबत साहब के बड़े ही तगड़े सपोर्टर हैं। इनके जो भतीजे हैं चौधरी सुलेमान साहब, जिनके वाले से ये कहा जाता है कि अनवर हक के जो उधर लोग सारा हल्का देख रहे हैं, जो बिशारत साहब सेक्रेटरी असम्बली के वाले से कहा जाता है, इसी तरह इस तरह कहा जाता है चौधरी सुलेमान साहब के वाले से, और कुछ लोगों के वाले से ये चौधरी सुलेमान साहब के चचा भी हैं चौधरी यूसुफ दराइयाँ। इनके घर राजा बाबर अली जुल्करनैन इन 3-4 बड़े राजपूतों के साथ गवाह के तौर पे उन्हें ले जा के उन्होंने बाज़ाब्ता आगाह किया। एक तो उन्होंने ये शिकवा किया है कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जितना जलील अनवर हक साहब ने हमारे सपोर्टर और ख़ास तौर पे भिंबर की राजपूत बरादरी को जितना इन्होंने वो किया, खजल किया और जलील किया, उसके बाद जो है वो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती। इन्होंने जाके जो यूसुफ साहब को, अनवर हक साहब के लिए ये पैगाम दिया है कि जी किसी सूरत भी जो है हम अनवर हक को सपोर्ट भी नहीं करेंगे और आइंदा, और ना ही अनवर हक की हमें सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और अनवर हक की मुझे सपोर्ट भी नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अब उसे बताना कि अब वो जना बने
اور میدان میں آئے اور جدھر سے وہ الیکشن لڑے گا، اگر وہ ادھر بمبر سے الیکشن لڑے گا تو بمبر، اگر بھاگ کے سمانی جائے گا تو ہم سمانی سے بھی راجہ بابر علی ذوالقرنین کاغذ جمع کرائے گا، اور اگر وادی نیلم جائے گا تو وہاں سے بھی وہ کرے گا۔ تو یہ جو ایک اطاعت تھا راجہ ذوالقرنین صاحب کی سربراہی میں، شفقت میں انوار الحق صاحب کے لیے، یہ جو ہے وہ باضابطہ ختم ہو گیا اعلان، اور وہ یعنی جو ان انہوں کا نے جانے سے اطاعت پہلے تھا جو ہے ختم وہ کر دیا۔ اطاعت ختم کرنے کا وہ بتا کے چلے گئے، اور برطانیہ میں انہوں نے اپنے جا کے ان کے شیڈول ہیں اور اپنے بمبر کے جو ووٹر ہیں اور اپنی برادری کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے مشاورت شروع کر دیا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، وہ کیسے الیکشن لڑیں گے۔ لیکن کیٹیگورکلی 2 لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انوار الحق کی نہ سپورٹ چاہیے اور نہ ہم انوار الحق کو سپورٹ کریں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، ہمیں انوار الحق کی سپورٹ کے بغیر الیکشن لڑنا، اور ہر صورت الیکشن لڑیں گے۔ اور اگر اس بات کے اوپر راجہ صاحب، انوار الحق صاحب کی اس بات کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں تو آپ یہ سیاسی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ بابر علی ذوالقرنین کے الیکشن لڑنے کی صورت میں انوار الحق صاحب کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور جیسے عامر صاحب نے کہا جا رہا ہے آزاد کشمیر کا الیکشن نزدیک ہے اور نئی جو صف بندی ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہر جماعت، ہر کارکن ظاہر الیکشن کی تیاری کرے، لیکن جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں اور ہم گزشتہ 2 سال سے ان حالات کی نشاندہی کرتے رہے، اور محترم راجہ فاروق ادر صاحب نے آرمی چیف کے نام خط بھی لکھا، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 5 فروری کو مظفر آباد میں آرمی چیف کی موجودگی میں آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی نشاندہی کی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام جو مسلمہ سیاسی قیادت ہے، جو لوگ ہیں، سابق وزراء اعظم، مسلمین آزاد کشمیر کی قیادت، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر امور کشمیر کے ساتھ، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں ان خدشات، ان تفصیلات کا اظہار کرتے رہیے، لیکن جان بوجھ کر یہ جو آزاد کشمیر کے حالات کو اس پر توجہ نہیں دی گئی، اور جس کا نتیجہ یہ لکھا ہے کہ آج آزاد کشمیر بدترین سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس سے فائدہ یعنی کوئی دشمن اس سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات ہیں، وفاقی حکومت کو چاہیے، شہباز شریف صاحب کو چاہیے، آصف زرداری صاحب کو چاہیے کہ دونوں اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، تو یہ آزاد کشمیر کے معاملات میں اجلاس بلائیں، صدر زرداری صاحب ایوان صدر اجلاس بلائیں جہاں وزیر اعظم پاکستان کو بلائیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہی بلائیں، اور اس کا جائزہ لیں کہ آزاد کشمیر میں جو 2 سالوں کے دوران جو یہ پاکستان مخالف جو یعنی جو قوتوں کو تقویت ملی، یا جو آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ابھی وقت ہے، یعنی دیر نہیں ہے، اگر آج بھی اگر اس کا ازالہ کیا جائے تو ظاہر مزید خرابی سے بچا جا سکتا ہے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔